اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی 4 آیات خدا کے کلام مقدس میں سے ہم پڑھیں گے۔ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے کہ یکایک آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہوتا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کے شعلہ کشی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دی، اور ان میں سے ہر ایک پر آ ٹھہری، اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے اور غیر زبانیں بولنے لگے جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت بخشی۔ آمین۔ خدا کے کلام کی اس بات سے ہم سب کو برکت ملے۔ آمین آمین۔ عید پینتیکوست ابھی تک دنیا کے اندر اس کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ لوگ جو روح القدس سے مامور ہوئے، روح القدس سے بھر گئے، روح القدس نے ان کو چھوا ہے، وہ اپنے گھروں میں، اپنے چرچز میں، اپنے بالا خانوں میں رات کو دن کو دعا کر رہے ہیں، مسئلے گرم کیے ہوئے، آگ جلائے ہوئے ہیں۔ میں ایمان سے کہتا ہوں اگر آپ اپنے گھروں میں پاتھروں کی آگ کے لیے مسئلوں کو جلائے رکھتے ہیں تو پاتھروں تمہارے گھروں میں تمہیں روح القدس کی نعمت سے معمور کرے گا۔ آمین۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ چرچ ہی میں پاتھروں آپ کو نہیں دے سکتا ہے۔ چرچ یہ بلڈنگ ہمارے لیے، پاتھروں کے لیے ساری دنیا میں چرچ ہے۔ آمین آمین۔ عید پینتیکوست کے دن وہ سب غیر زبانیں بولنے لگے۔ غیر زبانیں بولنا روح القدس کے معمور ہونے کا ابتدائی نشان ہے۔ کبھی کبھی ہم غیر زبانیں بولتے، غیر زبانیں بولیں، یہ نشان ہے۔ اگر غیر زبانیں بولتے ہیں تو تمہارا کردار غیر نہیں ہونا چاہیے، تمہارا کردار غیر نہیں ہونا چاہیے۔ بولیے، ابتدائی نشان ہے، روح القدس کی معمولی کا نشان ہے، لیکن غیر زبانوں میں تیرا کردار پازیٹیو ہونا چاہیے، یہ غیر نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، جو لوگ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، ان کا طرز زندگی عام لوگوں سے فرق ہو جاتا ہے، ان کا رہن بہن عام لوگوں سے فرق ہو جاتا ہے۔ اگر ان کا رہن بہن الگ نہیں ہے، ان کی طرح کا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے روح القدس عام لوگوں کی طرح ہے۔ وہ عام لوگوں کی طرح کا نہیں بلکہ وہ ڈفرینٹ ہے، مختلف ہے انسانی زندگی سے۔ غیر زبانیں بولنا، گھنٹوں پر بولنا، کئی دن بولنا، کئی مہینے بولنا، اپنے گھر میں بولنا، دعائیں زندگی میں بولنا، دعا میں بولنا، یہ روح القدس کا نشان اور خدا
سے غیر زبانوں میں باتیں کرنے کے برابر ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں جہاں ہم رہ رہے ہیں تعلیمی طور پر انتہائی کمزور اور لو ڈاؤن ہے، اور جس کی وجہ سے روح القدس کے نزول کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ جب روح القدس نازل ہوتا ہے تو بائبل میں لکھا ہے وہ غیر زبانیں بولتے ہیں۔ ہمارے تجربے میں لوگ 8 دن 10 دن 12 دن 5 دن وہ اپنے گھروں میں بھی غیر زبانیں بولتے ہیں، اور ان کی زبان چینج نہیں ہوتی۔ وہ اپنے گھروں میں عیسائیوں سے بات کرتے ہیں اور کثرت سے غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں۔ باتوں کے جو بہاؤ آتا ہے، اور ان کے پینتیکوست کے دن جب وہ غیر زبانیں بول رہے تھے، اور بائبل بیان کرتی ہے سارے لوگ آسمان کے نیچے جتنی قومیں تھیں وہ سن رہے تھے اور حیران ہو گئے، تعجب کرنے لگے۔ اور یہ 120 لوگوں کی جماعت جن میں شاگرد ایماندار عورتیں تھیں، یہ غیر زبانیں بول رہی ہیں، اور جتنی 120 لوگوں کی جماعت جب بول رہی ہے، اور دنیا کی آسمان کے نیچے جتنی قومیں وہ وہاں پر جمع ہے، تو ہر ایک قوم کا شخص کہتا ہے یہ تو میری بولی بول رہا ہے، یہ تو میری بولی بول رہا ہے۔ جو بول رہا ہے اس کو نہیں پتا، اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ میری بولی بول رہا ہے۔ خدا دوسرے غیر زبانیں، دوسرے ملکوں کی زبانیں آپ کو دیتا ہے، اور آپ ان زبانوں میں خدا کے ساتھ دعا کر رہے تھے، بات کر رہے تھے۔ غیر زبانیں بولیے اور تمہارا کردار غیر نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو لوگ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، پڑھیے بائبل بیان کرتی ہے کہ وہ لوگ اپنی جائیدادیں، اپنی چیزیں بیچ کر، روپیہ لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں۔ اے خدا کے خادموں، یہ روپیہ لے لو، یہ میں نے زمین بیچی ہے، میری جائیداد لے لو، اور روح القدس کی منادی کرو، اور انجیل کو دنیا میں پھیلا دو، تاکہ ساری دنیا روح القدس سے معمور ہو جائے۔ آمین۔ جو ابتدائی طور پر معمور تھے وہ اپنا آپ، اپنی چیزیں، اپنی جائیدادیں روح القدس کی معموری میں انجیل کے لیے پیش کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم روح القدس سے معمور ہیں۔ وہ اپنی چیزیں دیتے تھے، اپنی زندگی دے دیتے تھے، اپنی عادات دے دیتے تھے، اپنا اٹھنا بیٹھنا دے دیتے تھے، اپنی دولت وہاں پر رکھ دیتے تھے کہ روح القدس نے جس میں اگائی دی ہے انجیل کی بشارت کے لیے روپیہ صرف کر دو، تاکہ بہت سے لوگ روح القدس سے بچ جائیں اور مسیح کی کلیسیا ترقی کرے۔ آمین۔ یہ دل کا کردار ہے جو روح القدس سے معمور ہوتے ہیں۔ پاکستان کی کلیسیا میں یہ لوگ جو معمور لوگ ہیں یورپ میں، ان سے پیسہ منگواتے ہیں، اپنی جائیدادیں بناتے ہیں۔ وہ گاڑی لے رہے ہیں، جو پلاٹ لے رہے ہیں، وہ لوگ روح القدس کے لیے دے رہے ہیں، یہ روپیہ اپنے لیے لے رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ روح القدس سے معمور ہے۔ روح القدس سے معمور لوگ دیتے ہیں، وہ کسی سے نہیں لیتے۔ ایک شخص کے بارے میں نے سنا، شخص ایک ہی ہے، گاڑیاں اس نے 3 رکھی ہوئی ہیں اور مختلف کیٹیگری کی ہیں، بڑی ہے اور بڑی ہے، اچھی سے اچھی رکھی ہے۔ تو اس نے ایک دفعہ کسی سے بات کی کہ میں نے 3 گاڑیاں کیوں رکھی ہیں؟ جس طرح کے علاقے میں، جس طرح کے لوگوں میں جاتا ہوں، لوگوں کے علاقے کے حساب سے وہاں وہ گاڑی لے جاتا ہے۔
جاتا ہوں. یہ ہمارا معیار ہے. روح القدس کا یہ معیار نہیں ہے. روح القدس یہاں کم تعلیم یافتہ ہے اور پھر بھی روح القدس اس علاقے میں نازل ہوتا ہے اور بیٹے اور بیٹیوں کا معمول کرتا ہے. باقیوں کا معیار اور ہے اور ہمارا معیار ہے. آمین. جن کے اندر پاک روح ہوتا ہے وہ اپنا آپ دیتے ہیں. اور غور کیجئے جو کہتے ہیں ہمیں پاک روح ملا ہے وہ دوسروں سے لیتے ہیں اور پیسہ دوسروں کا ہوتا ہے. معاف کر دے یہ آکڑ ساڑی ہوتی ہے اور ساڑا ہوتا ہے. روح القدس کہتا ہے دو. کتنے لوگ ہیں جو یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ خدا نے ہمیں پاک روح سے بھرا ہے؟ اپنا ہاتھ اٹھائیے, بلند کیجیے. آپ کے ہاتھ نہیں دکھائی دے رہے, اوپر کیجیے. جن کو روح القدس ملا خیر زبانیں بولتے ہیں. کبھی آپ میں سے کسی نے اپنی دولت دی ہے؟ رسولوں کے اعمال کو پڑھیے گھر جاتے ہیں. وہ اپنی جائیداد بیچ کر رسولوں کے قدموں میں آتے ہیں. معمول لوگوں کا اندازہ سے کیا ہوا ہے. پھر ایک اور بات, جو لوگ معمول ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے مرکز بن جاتے ہیں. وہ دنیا کے لیے پوری دنیا کے لوگ یروشلم میں آئے ہوئے تھے اور وہاں پر روح القدس نازل ہوا اور ساری قومیں ان کو دیکھ رہی ہیں, حیران ہو رہی ہیں, غیر زبانوں میں دعا کر رہی ہیں. ان کی بولی کہہ رہی ہے ہماری بولی سمجھ ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ نشے میں, کوئی ان کو بری طرح کی باتیں, کوئی اچھی طرح کی باتیں کر رہا ہے اور ساری قوموں کے لیے وہ ایک مرکز بنے ہیں. آمین. جو لوگ روح القدس سے معمور ہوتے ہیں وہ کلیسیا کا مرکز بنتے ہیں. وہ کلیسیا کے اندر بیٹھتے ہیں, وہ کلیسیا میں ہوتے ہیں اور ان کے جو ارد گرد ہوتے ہیں ان کو یسوع مسیح کا نام, اس کی زندگی, اس کی تعریفیں, اس کا اقتدار, اس کا کلام ان کو سناتے ہیں. آمین. غور کریے جو فکرہ بولنے لگا ہوں. جو لوگ روح سے معمور ہوتے ہیں وہ دنیا کے لیے مرکز بن جاتے ہیں اور جو روح کے لیے, جو روح سے معمور ہوتے ہیں ان کا مرکز یسوع بن جاتا ہے. آمین. ان کا مرکز ہم انسان دوسروں کا مرکز ہے اور جو معمور ہیں ان کا مرکز کون ہے؟ یسوع. جب وہ روح سے معمور ہوئے دوسرے لوگ کہہ رہے کہ یہ نشے میں ہیں. پترس نے کہا بھائیو ہم نشے میں نہیں ہیں. جب انسان روح القدس سے معمور ہوتا ہے آپ کے جسمانی خواہشیں ڈیڈ ہو جاتی ہیں. آپ کے اندر پاک روح کا نشہ ہوتا ہے, پاک روح کا کلام ہوتا ہے. پھر وہ آپ کو مکاشفے دیتا ہے, آپ کو روح القدس بتاتا ہے, سکھاتا ہے, کلام دیتا ہے. اے بھائیو ہم نشے میں نہیں ہیں. اس کی زندگی میں مکاشفہ اتر آیا ہے. اس کی زندگی میں مکاشفہ اتر آیا ہے. کیا مکاشفہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں تم نشے میں ہو. پاک روح نے پترس کو مکاشفہ دیا, بھائیو ہم نشے میں نہیں ہیں. یوئیل نبی کا وہ صحیح پاس کے باطن میں اتر آیا. یوئیل نبی نے کہا ہے کئی ہزار سال پہلے کہا ہے کہ تمہارے بیٹے بیٹیاں بولتے رہیں گے, تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے, تمہاری لونڈیاں بھی روح القدس سے بھر جائیں گی اور ہر ایک فرد بشر پر میں روح القدس نازل کروں گا. یہ تو وہ مکاشفہ پورا ہوا. وہ 120 کی جماعت میں کھڑا ہو کر ساری قوموں کو یسوع مسیح کا کلام سنا رہا ہے. آمین. روح القدس سے معمور لوگ, آمین, کیا کرتے ہیں روح القدس سے معمور لوگ؟
وہ دوسروں کو کلام سناتے ہیں، وہ دوسروں کے ساتھ بیٹھ کر لوڈو نہیں کھیلتے، وہ تاش نہیں کھیلتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یسوع کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بدن سے، اپنی عادت سے، اپنی آواز سے، اپنے کردار سے یسوع کو پیش کر رہے ہیں کہ یسوع روح القدس جو ہمارے اندر آیا ہے وہ ہمارے اندر بولتا ہے۔ یہ ہے ان لوگوں کا کردار جو روح القدس سے معمور ہو جاتے ہیں۔ یسوع ان کی زندگی کا مرکز بن جاتا ہے، وہ یسوع کو پیش کرتے ہیں، ان کی زندگی میں پیغام آتا ہے۔ ان کی زندگی میں جب یسوع مسیح، غور سے سنیے، یسوع مسیح مریم کے پیٹ میں تھا تو کیا آسمان سے اس کو پیغام آتے تھے کہ نہیں؟ آتے تھے کہ نہیں؟ مریم نے اس کو ریسیو کیا، فرشتے نے اس کو میسج دیا۔ اگر آج یسوع پاک روح تمہارے اندر ہے تو تمہیں بھی پیغام ملیں گے، میسج آئیں گے، جس طرح پترس نے ان قوموں کے ساتھ شیئر کیا ہے، تم بھی دوسروں کے ساتھ یہ معمول شدہ لوگ کلام بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ کیا کرنے والے ہوتے ہیں؟ کلام بانٹنے والے ہوتے ہیں۔ مریم، خدا کی طرف سے تیرے لیے ایک پیغام ہے، وہ رسیو کرتی ہے۔ پترس، تیرے لیے ایک میسج ہے، کھڑو ان لوگوں کو سنا دے۔ ہم نشے میں نہیں ہیں۔ وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں جب چرچ کے اندر بیٹے اور بیٹیاں روح القدس سے معمور ہوتی ہیں، یہاں ہمارے لوگ حیران ہوتے ہیں اور باہر مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اس وقت بھی انہوں نے کی تھی، آج بھی کرتے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس وقت بھی روح القدس نازل ہوا تھا، وہ قوموں کے گھر سے باتوں کے سبب سے نہیں رکا تھا، نہ اس وقت رکا تھا، نہ آج ہی رکے گا۔ اس لیے کبھی ڈرنے کی بات نہیں ہے۔ معمور لوگ سینٹر میں آتے ہیں، معمور لوگوں کا مرکز یسوع بن جاتا ہے اور ساری قوموں کو پیغام دیتے ہیں، کلام سناتے ہیں۔ ان کی زندگی میں یسوع آ جاتا ہے، ان کی زندگی میں مکاشفہ آتا ہے، ان کی زندگی میں کلام ہوتا ہے، ان کی زندگی میں نجات کا کام ہوتا ہے، ان کی زندگی میں سلامتی آتی ہے، اطمینان آتا ہے، خوشی آتی ہے۔ وہ دوسروں کو بھی چاہتے ہیں کہ میرے اندر اطمینان ہے، اور دوسروں کو بھی بانٹنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے معمور لوگوں کا انداز زندگی۔ اگر ایک شخص کہتا ہے میں روح سے معمور ہوں، اس کے پاس میسج نہیں آتا۔ جب آپ کسی کو میسج کرتے ہیں تو کیوں میسج نہیں جاتا؟ کبھی کبھی نہیں پہنچتا۔ آپ کالیں کرتے ہیں، کال نہیں جاتی، میسج بھیجتے ہیں، نہیں جاتی، کیوں نہیں جاتا؟ کیا وجہ ہے؟ زور سے بولیے، ابھی تک کوئی آواز نہیں آئی، بولیے۔ سگنل پرابلم ہوتی ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ بیلنس بھی ہے، موبائل بھی اچھے والا ہے، لیکن میسج پھر بھی ٹرانسفر سگنل نہیں ہے۔ جب تو دعا میں بیٹھے اور مذبح پر بیٹھے، تیرے سگنل ملیں گے، تجھے آسمان سے میسج آئے گا۔ جب تو ایسی جگہ پر بیٹھے گا جہاں سگنل ہی نہیں ملتے تو آسمان سے میسج نہیں آئے گا۔ کھاوا نہ ہونا دے بیٹھا اس مندری کے جتھے خدا دے سگنل ہی کٹے نے۔ اگر تو مذبح پر بیٹھتا تو تیرے سگنل ہوتے۔ وہ بالا خانہ میں بیٹھے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور آسمان سے سگنل مل گئے، پترس پترس اٹھ، ان قوموں کو بتا دے کہ ہم نشے میں۔
آمین. کبھی آپ کو میسج آیا؟ آپ سوچئے کیوں نہیں آتا؟ ہم غیر زبانیں ضرور بولتے ہیں، ہمارا کنیکشن ہے پر سگنل پورے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم دوسروں کو بتا نہیں سکتے. پھر ہم اپنی تعریف کرتے ہیں، جدو منو روح قدس ملیا، منو اینج ہو گیا، منو اینج ہو گیا. جنہوں کا سگنل ملتے تو پتا کیا آدھے وہ نہیں آتے سانو کہ جب میں دعا کر رہا تھا مجھے اوپر سے پیغام آیا، پاکرو مجھے ایسا کہہ رہا تھا، اس پر دعا کر، اس کے لیے شفاعت کر، اس کو یہ بات بتا. وہ اوپر کی باتیں بتاتا ہے. جب سگنل نہیں ملتے تو پھر ہم اپنی باتیں بتاتے ہیں. تو فرق ہے کہ نہیں؟ فرق بیٹھنے کا. میں بیٹھا کس جگہ ہوں جہاں سگنل نہیں آتے؟ میں بیٹھا کس جگہ ہوں جہاں پر سگنل آتے ہیں، اور سگنل آنے سے میسج آئے گا اور تم پڑھو گے پھر ڈیلیور کرو گے. پترس کو میسج آیا، اٹھ کھڑا ہو جا، ان کو بتا دے ہم نشے میں نہیں ہیں، ہم روح القدس سے بھر کے ہیں. یسوع مسیح نے کہا تھا میں جانتا ہوں اور تمہارے لیے دوسرا مددگار یعنی روح القدس بھیجوں گا. اے بھائیو، اے قومو، اے یروشلم کے لوگوں، اے گلیلیوں، آج وہ وعدہ پورا ہوا ہے. ہماری زندگیوں میں روح القدس آیا ہے، ہم غیر زبانیں بول رہے ہیں اور ساری قومیں حیران ہو گئی ہے. ان کو تو آسمان سے میسج آیا ہے. آمین. تو اپنی بات بتا رہے ہیں. کیا اس نے بتایا کہ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے یہ بتایا مجھے اس نے کیا کہا ہے. جو تمہارے لیے میسج ہے، جب تم اپنے گھروں میں، بالا خانہ میں، مصبوں پہ بیٹھ کر دعا کرو گے تو آسمان سے میسج آئے گا. جب تم مصبے سے اٹھ کے دنیا کی محفلوں میں بیٹھو گے تو خدا سے سگنل کٹ جائیں گے، پھر تمہیں میسج نہیں آئے گا. یسوع نے کہا میں دوسرا مددگار بھیجوں گا. کون سا مددگار؟ ایک بات اس نے کہی، میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا. میں تمہیں تو یتیم کون ہوتا ہے؟ سارے بولیے. جس کا باپ تو مسکین کون ہوتا ہے؟ یتیم و مسکین کون ہوتے ہیں؟ جہاں ماں پیو ہی تواڈے ماں پیو مر جاؤ گے، لیکن ایک باپ یہو جہا ہن مرن والا تے سن یتیم چھڑیا. میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور اس کی دہنی طرف پر بیٹھوں گا. 10 دن نہیں گزریں گے تم روح القدس پاؤ گے. اپنے آپ کو تنہا اور یتیم محسوس نہیں کرو گے. وہ مجھ سے لے گا، تمہاری باتیں مجھے دے گا اور میری باتیں تم کو دے گا، اور تم یتیم اور تنہا نہیں ہوگے. وہ تمہیں دریغ کرے گا، میری باتیں بتائے گا. ان کے پینٹیکوست کے دن یتیمیت کا احساس بھی ختم ہو گیا. آمین. تو کئی ایہو جے بھی یتیم ہے، ماں بھی ہوتی ہے، پیو بھی ہوتا، پھر بھی انہوں کا حلیات انہوں نے گلاں یتیمان ہوندیاں کہ انہوں نے جیوندے ہی مار چھڑیا ہوتا ہے. اگر کتے مفت پیسے ملتے ہو کہ وہ بندہ آئے یا وہ بیٹی بھن ہے جہاں پیو کو نہیں، تو کنیاں شناختی لکھاڑ لے کھلوتیاں ہوں جیوندیاں نے مار دیں ہو کہ نہیں؟ لین چل کے ساڈا باپ کو نہیں، وہ گھر کھیل میں. کئی یہو جی عورتوں نے سر تو سایہ چک دیا، آؤ بیوہ کو آٹا ملے کے شراب کا لے گیا، بندہ گھر بیٹھا تو لین چ لگی ہوں کہ نہیں ہے. تجھے آسمان سے خبر آئی ہے اور جب روح القدس سے مامور ہوا ہے اور کو بھی خبر آئی ہے. وہ زمینیں بیچ کر دے رہے ہیں اور وہ خدا کا کلام باندھ رہا ہے. یہ ہے رویے ان لوگوں کے جو روح القدس سے مامور ہیں. غیر زبانیں بولو اچھی بات ہے، پر کردار غیر نہیں ہونا چاہیے.
دوسرا مددگار. جب یہ دوسرا مددگار ہے، ایک استاد سب سن رہے تھے، انہوں نے دوسرے کے لیے جو لفظ ہے یہ یونانی کا ایتھورائس، جس کا ترجمہ یہ ہے، ایک لفظ ہے ایتھورائس اور ایک ہے الون. ایتھورائس کا مطلب ہے اس کی طرح کا نہیں بلکہ مختلف، اس سے مختلف. اور دوسرا لفظ الون، اس کا مطلب ہے سیم، اسی طرح. تو تمہارے پاس پہلا مددگار کون تھا؟ یسوع. بولی کون تھا؟ جس کا مطلب ہے سیم اسی طرح کا، جیسے تمہارے پاس یسوع تھا، سیم اسی طرح کا روح القدس تمہارا مددگار ہے. جس طرح تم یسوع سے باتیں کرتے تھے اس سے بھی کرو گے، جس طرح تم یسوع کے ساتھ عبادت کرتے تھے اس سے بھی کرو گے، جس طرح یسوع تمہیں باہوں میں لیتا تھا وہ بھی تمہیں لے گا، جس طرح یسوع تمہارے لیے سسکیوں سے دعا کرتا ہے، شفاعت کرتا ہے، روح القدس تمہاری شفاعت کرے گا، سیم اسی طرح. تو جب سیم ایک گیا ہے دوسرا اسی طرح کا آ گیا ہے تو پھر ہم یتیم نہیں ہیں. آج ہماری بیٹیاں، ہمارے بیٹے، ہمارے بزرگ ان کو روح القدس سے بھرنا چاہیے. بائبل بیان کرتی ہے تمہارے بڈھے خواب دیکھیں، تمہارے بڈھے ایک خواباں تو میں دن پر کام نہیں ہے، سویرے کام تے جانا کہ نہیں، نوکری نہیں چھوٹ گئی. وہ آتا سی آسمان دیا خواباں، کیڑیاں آسمان دیا. اور دوسرا لکھا ہے تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ زور سے بولیے، کیا کریں گی؟ تو کوئی بیٹی ہے جو ایسا یا بیٹا جو نبوت کرتا ہو؟ میری چھٹی ایسی یہ کہہ رہی ہے، یہ کہتے ہیں کہ انہاں انج ہو جانا. وہ چھٹی اس چ نہ رہو، ایک کتے بھی ہے جڑا اوریجنل خبراں بھی. آمین. تمہارے بیٹے اور بیٹیاں کیا کریں گی؟ نبوت. یہ جمعے کو ایک جگہ میٹنگ تھی، میں نہیں تھی، وہ رو رہی تھی. اس کے صاحب نے 3 مہینے پہلے جھوٹ بولا تھا، بھائی صاحب دعا کرو میری بیوی بڑی امید سے. میں نے جو کہا بہن جی آپ کے پاس کوئی امید نہیں، آپ امید میں نہیں ہیں. اس نے کہا پاسٹر صاحب نہیں، مجھے امید نہیں ہے. میں نے کہا آپ کا شور کہہ رہا ہے. روح القدس کبھی غلط بیانی نہیں کرتا، وہ نبوت دیتا ہے، اور وہ نبوت جو دیتا ہے وہ ویسے ہوتی ہے. تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں گے، تمہارے بڈھے خواب دیکھیں گے. اور آگے لکھا ہے تمہاری لونڈیوں کو، نکرانیوں کو بھی روح القدس. تو اس کا مطلب ہے پاکوں کی نگاہ میں کوئی تفریق نہیں ہے، وہ سب کو دیتا ہے. کدی آنے بھائی صاحب اسی نے غریب ہاں، اسی باہر جانے ہیں کام کرنے جانا، تو کام تو ایک وعدہ کاٹا سانو کرنا پڑتا ہے. تسی وعدہ کاٹا کر دیو، پاک رو تو نہ کر گے. میں لونڈیوں کو، نکرانیوں کو، ان کو بھی دوں. تمہارے بیٹے بیٹیاں نبوت کریں. پھر روح القدس ملتا کے کو ہے. بائبل کہتی ہے سب کے لیے. وہ جتنے وہاں پر بیٹھے تھے سارے کے سارے روح القدس سے کتنے بڑے تھے. انہوں نے کیا کیا تھا؟ 10 دن. کتنے دن؟ سارے بولیے. کی تاریخ
کنے دن اسی 10 دنوں جو 7 تو 8 1 گھنٹہ ٹھہرے میری 10 دن تو نہیں نا کہہ سکتے میری بات سمجھ رہے ہیں وہ 10 دن دعا میں ٹھہرے اور وہ باتیں وہ نعمتیں ملی جو ان کے خواب و خیال میں بھی اسی 10 دنوں کے ہر دن سے 1 گھنٹہ وہ بھی گھنٹہ پورا نہیں جڑیاں بھیناں یا بھائی انہوں نے پوچھ لینا کوئی 15 منٹ لیٹ کوئی آدھا گھنٹہ اینڈ سرکل چلیا کہ 10 دن اور ان کے اندر پیاس ایک تڑپ روح قدس جنبش کرتا ہے تخت لگتا ہے جب آپ کھڑے ہو کر دعا کر رہے ہوتے ہیں بیٹھ کر کر رہے ہیں گیت گا رہے ہیں تو کبھی کبھی آپ کو ایسا لگتا ہے مسا تو بہت بڑا مسا بڑی نائٹل تھی روح قدس جنبش کر رہا تھا وہاں وہ تو کر رہا ہے لیکن میرے اندر وہ نہیں ہے وہ کرتا ہے جنبش جنبش راخف جس کا مطلب ہے محبت کی شدت سے منڈلانا جنبش کرنا سہنا پیاس رکھنا بھوک رکھنا 10 دن انہوں نے روح قدس کے لیے بھوک اور پیاس کا کہ ہمیں مل جائے اور 10 دن کے بعد خدا نے ان کی بھوک پیاس پوری کی ہے جنبش کرنا اس کا ایک ترجمہ ہے سینا 21 دن کتنے دن مرغی کتنے دنوں بعد بچہ نکالتی ہے سارے بولیے 21 دن کدھر بیٹھتی ہے غور کریں اس بات پر خدا کا روح پانی کی سطح پر جنبش کر رہا ہے سر وہ 21 دن اگر آپ اس کو پکڑ کے باہر نکالیں تو جائے گی نہ وہ پانی مانگتی ہے نہ وہ گرمی کا احساس کرتی ہے وہ انڈوں کو اپنے پروں کے نیچے دیتی ہے حتی البصل وہ خود بخود اٹھ کر باہر نکلنے کے لیے اپنی حاجت کے لیے بھی نہیں جاتی اور انڈوں پر بیٹھتی ہے کہ جاتی ہے باہر اسی کا ساتھ دینا کتنے رہے 21 دن وہ ویٹ کرتی ہے اپنے بچوں کا منہ دیکھنے کے لیے نہ پیاس کی نہ بھوک کی فکر کرتی ہے وہ سہتی ہے جنبش کرتی ہے گرمی نہیں دیکھتی سردی نہیں دیکھتی اور 21 دنوں کے بعد وہ اپنے بچوں کا منہ دیکھتی ہے اور ساری پریشانیاں بھول جاتی ہے آمین 10 دن انہوں نے گرمی کا احساس نہ سردی کا احساس نہ روٹی کا وہ بھوک پیاس بڑھاتے رہے اور 10 دن کے بعد ان کو وہ چیز ملی ہے جو پترس کے باپ کو نہیں ملی وہ چیز ملی ہے جو ان سے بہنوں کو نہیں ملی وہ چیز ملی ہے جو 16-17 قوموں کو پترس کو بیان کرنے کا موقع مل گیا ہے تو بھائیو تمہارے آبا و اجداد کو نہیں ملا لیکن ہم جانتے ہیں تو ہمیں ملنا چاہیے محبت کی شدت سے منڈلانا پانیاں دے اتے کنی کو دیر تک بندہ پر مار سکتا ہے تھک جاتا ہے کہ نہیں تو پھر کدھر جائے گا کسی کنارے تے کسی درخت جاتا ہے کہ نہیں پڑھیے پاک روح کے بارے میں خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش وہ نہیں کہ جنبش کر رہی ہے اور سامنے زمین ویران سنسان بنجر وہ یہاں جھوٹ آ جائے فصل آ جائے گھاس آ جائے ہمارے لیے بہت سینتا کوئی ہے برکت کوئی جب پاک میں جنبش کر رہا ہوتا ہے نا تو آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں اس وقت ہمارے دلوں کی بنجر دھرتی کو وہ ہریالی کر رہا ہوتا ہے
ہریالی میں تبدیل کر رہا ہے، بنجر کو وہ شادمان کر رہا ہے، وہ شادمان کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو اندر آنے، جب وہ اندر آنا چاہتا ہے ادھر سانو ڈر ہوتا ہے، اسی اکھاں کھول کے دجیا ویکھدے ہوندے ہیں، شکر خدا دا میں بچ گئی۔ وہ تمہیں بنجر سے شادمان بنانا چاہتا ہے، جب تو اس میں مگن ہے، 16 قومیں ہوں، 17 قومیں ہوں، لوگ تیرے ارد گرد ہو، آگے پیچھے ہو، جب تجھے شادمان کرنا چاہتا ہے، اگر تیری نظر تیرا دھیان اس میں ہوتا، میں ایمان سے کہتا ہوں تیرے اندر آؤں اور تجھے وہ خیال دے جو اس کے ہوتے ہیں۔ آمین۔ پھر معمولی ہے، کئی دفعہ آپ کو سنایا گا، میں دعا کر رہی پائی ہے، میں کی ویکھیا روشنی میں مٹا کے میں چٹ پٹ رکھا کھول اور یہ جیاں کھلیاں نے بند، وہ جبس کر رہا ہوتا ہے، تمہیں نرم کر رہا ہوتا ہے، تمہارے دل کو صاف کر رہا ہوتا ہے، وہ تیرے لیے کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور جو کچھ کرتا ہے مسا ہوتا ہے، معمولی ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں جو لوگ اس حالت میں ہو جاتے ہیں، اس میں مگن ہو جاتے ہیں، ان کی بیماریاں بھی کٹ جاتی ہیں، ان کے روگ بھی کٹ جاتے ہیں، ان کے اندر کا سسٹم بدل جاتا ہے، ان کا کردار بدل جاتا ہے، ان کی زبان بدل جاتی ہے، غیر زبانوں میں دعا کرتے ہیں، وہ مسیح کی باتیں کرتے ہیں، ان کا مرکز مسیح ہو جاتا ہے، لوگوں کے لیے وہ مرکز بن جاتے ہیں، اور پھر یسوع کا میسج دیتے ہیں، اور بتیرے لوگ ان کے میسج کے سبب سے توبہ کرتے ہیں۔ جب پترس نے میسج دیا تو 3000 لوگوں نے، کتنے لوگوں نے بپتسمہ لیا؟ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، ساڑھی حالے تک 3000 کلیسیا نہیں ہوئی، اور ایک کو لے کر 3000 لوگوں نے مسیح قبول کیا تھا۔ یہ روح القدس کا کام ہے، پترس کا نہیں۔ پھر جب تم ویرانے میں ہوتے ہو، وہ جار اپنے آپ کو خالی محسوس کرتے ہو، اس کا دوسرا مطلب ہے کہ پاک روح آپ کو سکیور کر رہا ہوتا ہے، وہ آپ کی حفاظت کر رہا ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے کو تنہا سمجھتے ہو، پاک روح تمہارے شاگرد ہوتا ہے، کبھی یہ نہ سمجھے کہ پاک روح کدھر گیا، وہ تمہاری حفاظت کر رہا ہوتا ہے اور تمہارے اندر آنا چاہتا ہے، وہ تمہارے لیے محبت کی شدت سے منڈلا رہا ہوتا ہے اور تمہیں کچھ سکھانا چاہتا ہے۔ میرے بھائی، میری بہن، میری بیٹی، اگر آپ روح القدس سے معمول ہیں، غیر زبانی بولتے ہیں، تو میں نے کہا کہ معمول لوگوں کا رویہ یہ ہے، اس طرح کا رویہ اپنائیے۔ تمہارے غیر زبانی روح القدس کے آنے سے بہت ساری روحیں بچ سکتی ہیں۔ جس طرح ہم جاتے ہیں تم بھی جاؤ اور ان کو یسوع مسیح کے گلا میں جمع کرو، اور بائبل بیان کرتی ہے کہ جب 3000 لوگوں نے بپتسمہ لیا، وہ ہر روز ان میں ملتے جاتے تھے، اور شاگردوں کی جماعت ہر روز شام کو جمع کر عبادت کرتے تھے۔ اگر آپ چرچ میں جمع نہیں ہو سکتے، ہو جائے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ اپنے گھروں کے مسجدوں پہ ایسی آپ چلائیں، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے نبوت کرے، آپ کا باپ بوڑھا ہے وہ خواب دیکھے، اور آپ کے ہاں تو غریب غربا ہے، لوگ بھی ہیں، وہ بھی بات، یہ تمہارے کردار ہوگا۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔